السلام علیکم دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں جنات کا غلام کا پارٹ 5۔ اگر آپ نے پچھلے پارٹ نہیں دیکھے تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، جا کے چیک آؤٹ کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کی طرح جنات کو بھی اپنی نسل کے برباد ہونے کا دکھ ہے۔ ہماری نسل بھی بدتمیز اور گمراہ ہو رہی ہے۔ انہیں علم سیکھنے کے بجائے آوارہ گردی کا شوق رہتا ہے۔ یہ مچلتے رہتے ہیں اور موقع تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کبھی انسانی بستی میں جائیں اور انسانوں کی غذاؤں سے اپنا پیٹ بھریں۔ شاید بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے ان بچوں کی وجہ سے ہمارے مسلمان جنات کو کس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ جزا و سزا کے تو ہم بھی مستحق ہیں، اس لیے ہم اپنے گمراہ بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، انہیں روک ٹوک کر رکھتے ہیں، مبادا کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ تمہیں اس کی بہت سی باتیں بتانی ہیں، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ جب کوئی مسلمان جن کسی اللہ والے یا باعلم انسان کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے تو اس کے سامنے گناہوں سے تائب نہیں ہوتا اور مرنا قبول کر لیتا ہے، تو اس کی موت کے بعد ہم پر کیا گزرتی ہے؟ کئی نسلوں تک اس کی موت کا چرچا رہتا ہے۔ جنات انتقام پر مچلتے رہتے ہیں، مگر قانون قدرت کے سامنے سر جھکانے والے اپنے اپنے پروردگار کائنات میں رہنے والے جنات پر جرأت نہیں کرتے۔ ہاں، جب وہ بے انصافی کا شکار ہو جائے، انسانوں کی طرف سے انہیں مسلسل اذیت پہنچے، تو وہ بالآخر انسانی بستیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں شاید بیٹے، جنات منتقم مزاج ہیں۔ ان کی جبلت میں غضب کی زیادتی ہے، ان کی عقل پر جلال طاری رہتا ہے، مگر مسلمان جنات میں صبر، بردباری اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ وہ بھی اس لیے کہ وہ اگر غضب کا شکار ہو جائیں گے تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم جنات کو چاہیے کہ وہ انسانوں کے ساتھ گلنے ملنے کی کوشش نہ کریں، البتہ جہاں ان کی قربت اور عزت ہو وہاں اپنے عامل کی مدد سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دوران اگر کوئی جن کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار عامل ہوتا ہے، نہ کہ وہ جن۔ اس لیے میں شاہ صاحب سے کہہ رہا ہوں، ابھی یہ بھی بچہ ہے اور ہماری دنیا کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے ہماری محبت اور حقیقت میں اس حرام خور غازی کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ بابا جی کی مدبرانہ ہزاروں راز لیے ہوئے یہ بات میرے ذہن پر نقش ہو گئی۔ غازی نے تھوڑی دیر بعد بابا جی سے معافی مانگ کر انہیں راضی کر لیا تھا، مگر وہ غازی ہی کیا جو دوبارہ شرارتی کا محاذ گرم نہ کرتا۔ ایک آدھا گھنٹے بعد وہ سب کچھ بھول گیا اور دوبارہ شرارتوں میں مگن ہو گیا تھا۔ غازی اپنی شرارتوں کی وجہ سے تلے شاہ کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج ہمارا غازی شہید ہو کر رہے گا۔ میں پریشان تھا کہ ایسے کیسے بچاؤں، میں تلے شاہ کے پاس کیسے جا سکتا تھا، اگر چلا بھی جاتا تو کیا کہتا، مگر میری جذبات کیفیت نے میرے عقل کو معاف کر دیا تھا، یا مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر بابا جی سرکار کو غازی کی شرارتوں اور بابا تلے شاہ کی قید کی خبر ہو گئی تو تب بھی غازی نہ بچ سکتا۔ بابا جی تلے شاہ سے نجات کے بعد بابا جی سرکار خود اپنے ہاتھوں سے غازی کو شہید کر دیتے۔ میں کافی دیر تک منڈی میں ٹہلتا رہا اور پھر جرات کر کے بابا تلے شاہ کی گٹھیا کی طرف چل دیا۔ بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے، کچھ ایسا سما باندھا ہوا تھا جیسے کوئی مداری تماشا دیکھ رہا ہو۔ میں لوگوں کی بھیڑ میں سے گزرتا ہوا آگے پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نما شخص جس کے بال لمبے لمبے اور گندے لوٹوں کی صورت میں اس کے چہرے اور شانوں پر لہرا رہے تھے۔ مغز ایک میلی کچیلی سی دھوتی باندھے ہاتھ میں پتلی سی شیشم کی ساخ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے نور بخش آرتی بے ہوش پڑا تھا۔ بابا تلے شاخ اس کے سینے پر رکھتا، پھر پھونک مارتا تو وہ نور بخش کا پورا بدن تیش کا شکار ہو جاتا۔ اس کے اندر کسی بچے کی چیخ سنائی دیتی۔ میرے لیے یہ چیخ اجنبی نہیں تھی، یہ غازی کی چیخ تھی، درد اذیت میں مبتلا چیخ۔ میری پوری بدن میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ بابا تلے شاہ خاصے جوشیلے موڈ میں تھا۔ وہ بے ہوش نور بخش کو بظاہر شاخ سے گدگدی کر رہا تھا، مگر رد عمل میں غازی کی چیخ سنائی دیتی تھی۔ کون ہے تو؟ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بابا تلے شاہ نے چیختے چلاتے غازی کو مخاطب کیا۔
میں نے بتایا نا سرکار، میرا نام سورن سنگھ ہے۔ غازی کی سسکیوں بھری آواز سنائی دی۔ میں حیران ہو کر وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ بابا تلے شاہ نے دریافت کیا۔ ادھر پورن بھگت کے کنویں کے پاس، ہماری پونکی ہے، غازی بولا۔ کب سے وہاں رہ رہے ہو؟ بابا تلے شاہ ذرا اونچی آواز میں بولا۔ اور ادھر کیوں آیا تھا؟ میں بھوکا تھا سرکار، آرتی نے مجھے مارا بھی تھا، اگر کیلے نہ کھاتا تو بھوک سے مر جاتا۔ غازی جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ ہم پرکھیوں سے اس کنویں پر رہ رہے ہیں، ہمارا پورا قبیلہ یہاں آباد ہے۔ کیلے تمہارے غذا نہیں ہے حرام خور، بابا تلے شاہ کی ایک دم جوش کے عالم میں بولا اور زور سے شاخ نور بخش کے سینے پر ماری۔ غازی بلبلا اٹھا۔ اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے، ہونہار ٹھہر جا، میں تیرا پتہ لگاتا ہوں کہ تو کون ہے۔ پورن بھگت کے کنویں پر تمہاری پھوکی نہیں ہو سکتی، میں نے وہاں چلہ کاٹا ہوا ہے، اگر تمہاری پھوکی وہاں ہوتی تو میں جان لیتا۔ یہ کہہ کر بابا تلے شاہ نے آنکھیں بند کر لی اور شاہ کی نوک نور بخش کے دل کے مقام پر ٹھہرا کر زیر لب پڑھنے لگا۔ تیرا جھوٹ پکڑا گیا سورن سنگھ، پورن بھگت کے کنووں پر جنات کی آبادی نہیں ہے۔ بابا تلے شاہ نور بخش کو شاخ سے لگایا تو اس کے جواب میں غازی کی چیخ سنائی دینے لگی۔ مجھے ہول آنے لگے اور میرا دل چاہا کہ بابا تلے شاہ کے ہاتھوں سے شاخ چھین لوں اور بے ہوش نور بخش کو اٹھا کر بھاگ اٹھوں۔ غازی، اس میں سرائیت کیا ہوا تھا؟ مجھے کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بچاؤں۔ اپنی شرارت سے عاجز آیا ہوا غازی آج موت کے منہ میں کھڑا تھا اور پھر بابا تلے شاہ کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں لاچارگی سے یہ تماشا دیکھنے پر مجبور تھا۔ اگر سچ سچ بتا دے گا تو میں تجھے بخش دوں گا، ورنہ مار کر تیری راکھ کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگا لوں گا۔ میں بھی تو دیکھوں ایک سنگھ جن کی راکھ کا سرما کیسے ہوتا ہے۔ بابا تلے شاہ استہزائیہ لہجے میں کرتے کہہ رہا تھا، تم جیسے جناتوں کو مار دینا کار ثواب ہے۔ سورن سنگھ، جلدی سے بتاؤ، یہ لوگ تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ غازی ہچکیاں بڑھتا ہوا التجا کرنے لگا، سرکار مجھے معاف کر دے، میں پردیسی ہوں، اب دوبارہ ادھر نہیں آؤں گا۔ تو آخر بتاتا کیوں نہیں کہ کون ہے؟ بابا تلے شاہ داڑا، سرکار بتاتا ہوں، میرا نام سورن سنگھ ہے اور میں پورن بھگت۔ غازی کی بات منہ میں رہ گئی۔ بابا تلے شاہ نے غضب انداز میں نور بخش کے سر پر شاخ ماری تو غازی کسی زخمی بیسنے کی طرح ڈکرانے لگا۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بابا تلے شاہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ اوے حرام خور، ہم نے اپنا سارا ماس ریاضتوں میں جلا دیا، تیرے جیسے خبیثوں کے ساتھ کھیل کھیلنا میرا شغل ہے، ساری عمر اور جوانی اس شغل میں گزار دی ہے۔ سورن سنگھ، اگر تجھ سے آج سارے سوالوں کے جواب کرے وصول نہ کیے تو لعنت میری ریاضتوں پر، تو ہے اس بدن پر جس کی ہڈیوں پر گوشت نہیں چڑھتا۔ بابا تلے شاہ غضبناک انداز میں چیخنے لگا تھا۔ مجھے اب غازی کی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر بابا تلے شاہ کے جلال کو روکا نہ گیا تو وہ تیش میں آ کر اپنے علم کی طاقت سے غازی کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ بابا تلے شاہ کا یہ روپ دیکھ کر مجھے جرات بھی نہیں ہو رہی تھی میں سے کچھ کہوں، مگر میری خاموشی اور لاچار کی غازی کی موت کا منظر دیکھنے کی رودار بھی نہیں تھی۔ مجھ میں اتنی سکت کہاں تھی کہ میں اپنے غازی کو بے موت مرتا دیکھتا۔ میں دل ہی دل میں درود شریف پڑھنے اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا الہی، نادان غازی کو بچا لے، مجھ پر اس کا قرض بھی تھا، اس نے آج مجھے ریل گاڑی کے نیچے آنے سے بچایا تھا اور اب مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کی مدد کرتا، مگر وہاں کا ماحول اور منظر ایسا نہیں تھا۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ یہ لوگ جو بلے شاہ کی روحانی قوتوں کے اسیر اور عقیدت مند تھے، میری کسی حرکت کے جواب میں مجھے مارنا شروع کر دیں۔ آخر میں کیا کہتا؟ کوئی چارہ نظر نہیں آیا، مگر امید بھر نہیں آئی۔ میرے سامنے غازی پٹتا رہا، چلاتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، مگر بابا تلے شاہ کو اس پر رحم نہ آیا اور بالآخر اس نے اعلان کیا، تو بڑا ڈھیٹ نکلا، لو اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بابا تلے شاہ نے کہا، ایک مسلمان انسان کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھنے والے کافر جن، تجھے مار دینا اب مجھ پر واجب ہے۔ بابا تلے شاہ نے شاخ نور بخش کی سینے پر رکھ دی۔
اور نظریں اٹھا کر ہجوم کی طرف دیکھنے لگا۔ سب لوگ بے خوفی سے مگر اشتیاق بھری نظروں سے یہ تاریخ ساز منظر دیکھنے کے متمنی تھے۔ وہ سب متجسس تھے کہ دیکھے ایک جن کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے۔ کوئی اندر جائے اور میرے پیالے میں رکھا پانی لے آئے، بابا تلے شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ میرے ذہن میں برق سی کوندی اور فوراً خیال آیا، بابا تلے شاہ پانی میں دم کر کے نور بخش کے اندر چھپے ہوئے غازی پر چھڑکاؤ کرنا چاہتا ہے۔ دم شدہ پانی کی برکت سے انسانی بدن میں چھپا ہوا جن کسی ناسور کی طرح جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی ناول میں پڑھی تھی اور آج میرے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی، لہٰذا میں جڑ سے آگے بڑھا اور اسی دوران 2-3 لوگ بھی گٹھیا کی طرف بڑھنے لگے، مگر میں انہیں دھکا دیتے ہوئے اندر گیا اور پیالے میں پانی ڈال کر باہر لے آیا۔ میں نے اپنا ذہن اس طرح کی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ اگر میرا غازی مارا گیا تو میں زندگی داؤ پر لگا کر اسے بچاؤں گا۔ نہ جانے یہ سوچ اور دارفنگی کیسے میرے اندر پیدا ہو گئی۔ میں نے پیالہ بابا تلے شاہ کو تمانا چاہا تو اس نے غضبناک جلالے اور قہر میں غرق آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں میرے اندر اتر گئی ہے اور میرے خیالات کو پڑھنے لگے ہیں۔ میرا یہ شبہ غلط نہیں ہوا۔ بابا تلے شاہ کی آنکھوں میں صفا کی اود آئی، مگر لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ ترنے لگی، مگر وہ لبوں سے کچھ نہیں بولا، صرف یہ کہا، تو یہ ہونہاں، اور پھر طائرانہ نظروں سے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں کیا خیال آ رہے تھے میں نہیں جان سکتا، البتہ مجھے اس بات پورا یقین ہو گیا کہ بابا تلے شاہ جلالی حالت میں اب کچھ بھی کر گزر جائے گا، لہٰذا میں نے اس سے پہلے ہی حرکت کر دی اور پانی سے بھرا پیالہ بابا تلے شاہ کے سر پر اس انداز میں الٹا دیا کہ یوں لگے جیسے خوف کی وجہ سے پیالہ چھوٹ گیا ہے۔ میری یہ حرکت دیکھ کر لوگ چلا اٹھے، اوئے بدبخت، گستاخی کرتا ہے۔ اسی دوران بہت کچھ ہو گیا۔ بابا تلے شاہ غضبناک ہو کر اٹھا تو اس کی شاخ نور بخش کے سینے سے ہٹ گئی۔ بے ہوش نور بخش نے ایک جرجری لی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غازی نے فوراً اس کے بدن کو چھوڑ دیا ہے اور نکل کر بھاگ گیا ہے۔ بابا تلے شاہ کی روحانی قوتوں کی توجہ ہٹانے کا یہی تو فائدہ تھا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ غلطی ہو گئی جناب، میں اور پانی لے آتا ہوں۔ میں پلٹنے لگا تو بابا تلے شاہ کا آستخوانی ہاتھ میری کلائی پر جم گیا۔ ٹھہرو، میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گوشت اس کے چہرے پر برائے نام ہی تھا، ہڈیاں بھی سوکھی ہوئی تھی۔ ایسے لوگوں میں جان ہی کہاں ہوتی ہے، مگر بابا تلے شاہ کی میری کلائی پر گرفت سے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کلائی آہنی شکنجے میں جگڑی گئی ہے۔ سرکار، میرے لبوں سے نکلا، بول کیا چاہتا ہے؟ بابا تلے شاہ کی عقابی نظروں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ تیرے دل میں کیا ہے میں پڑھ سکتا ہوں، تمہاری اس جرات پر تمہیں بہت سزا مل سکتی ہے، تو نے اسے بھگا دیا ہے، لیکن میں تجھے نہیں بھاگنے دوں گا۔ یہ کہہ کر بابا تلے شاہ نے ہجوم کی طرف رخ کیا۔ تم لوگ جاؤ، کھیل ختم، اس کو بھی لے جاؤ۔ اس نے نور بخش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اب ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ تو گرم دودھ جلیبی کھلا دینا اور اسے کہنا اگلی جمعرات کو امام صاحب جا کر گھی کا چراغ جلا دے۔ بابا تلے شاہ کی آواز سنتی ہی لوگ تتر بتر ہو گئے۔ نور بخش آرتی کے ساتھ ہی اسے اٹھا کر لے گئے۔ بابا تلے شاہ نے میری کلائی نہ پکڑی ہوتی تو میں بھی فرار ہو جاتا، مگر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ چل اندر چل۔ بابا تلے شاہ مجھے گھسیٹ کر اندر لے گئے اور میری کلائی چھوڑ کر مجھے وہ سیدھا سی چٹائی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اندر آتے ہی بابا تلے شاہ کا روپ بدل گیا تھا، اس کا جلالی انداز جمالی ہو گیا تھا۔ مجھے تیرا ہی انتظار تھا، تجھے یہاں بلانے کے لیے میں نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ یہ کہہ کر بابا تلے شاہ قہقہہ لگانے لگا اور یہ سن کر اور میں سن سا ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟